الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. معزز علماء کرام، حاضرین مجلس، اللہ رب العالمین کی بے شمار حمد و ثنا کے بعد کائنات کے تمام نبیوں اور پیغمبروں پر بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری اور انتم نبی سید الاولین والآخرین محمد عربی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو. آج کی یہ مبارک مجلس جہاں ہماری اور آپ کی حاضری ہے، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس مجلس کو ہم سب کے لیے خیر اور برکت کی مجلس بنا دے. انشاءاللہ العزیز آپ ہمارے دو معزز مہمان جماعت کے معروف اور مایہ ناز عالم دین ڈاکٹر فاروق عبداللہ نارائن پوری حفظہ اللہ، اور اسی طریقے سے مولانا عبدالسلام صاحب سرفی حفظہ اللہ کا خطاب سماعت فرمائیں گے. ہمارے یہ معززین جلد ہی ہمارے اور آپ کے درمیان پہنچنے والے ہیں. آج میں چاہتا تھا کہ آپ کے درمیان کسی طریقے سے حائل نہ ہوں، لیکن ممبرا سے سینٹرل لائن پر زیادہ میگا فلاک کی وجہ سے ہمارے دکتور فاروق عبداللہ صاحب نارائن پوری کو کسی اور راستے سے آنا پڑا، جس کی وجہ سے کچھ تاخیر ہو رہی ہے. انشاءاللہ وہ 10-15 منٹ میں ہمارے اور آپ کے درمیان پہنچ جائیں گے. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو پہلے سننے اور زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج میری گفتگو کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کے اسلامی نام ہم اور آپ کیسے رکھیں، اور کون سا نام اللہ رب العالمین کی نگاہ میں پسندیدہ ہے اور اس کے وصول اور ضوابط کیا ہے. آپ جانتے ہیں کہ عربی زبان میں نام کو اسم کہا جاتا ہے، اور اسم کا معنی عربی زبان میں ہوتا ہے علامت. وسما یسمو کے معنی نشان لگانا، گویا کہ کسی آدمی کا نام رکھنا یہ اس کے ذات کی، اس کے شخصیت کی پہچان ہے، تاکہ دوسرے لوگوں سے الگ ہو کر کے اس آدمی کو اس نام کے ذریعے سے پکارا جائے اور اس نام کے ذریعے سے بلایا جائے، اور اس نام کے ذریعے سے بلا کر کے اسی آدمی کو مراد لیا جائے. یا بعض اہل لغت نے بیان فرمایا کہ اسم کا لفظ سمو سے ماخوذ ہے. سمو کا مطلب سما یسمو، بلند ہونا. ایک آدمی کا نام اسے بلندی کی طرف لے جاتا ہے، اسے اس دنیا کے اندر ایک مقام عطا کرتا ہے، اس کی شخصیت کے اندر ایک نکھار پیدا کرتا ہے. تو اسلامی شریعت نے بھی ہم سے اور آپ سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ہمارے اور آپ کے بچوں کے نام بہت اچھے ہونے چاہیے، اور ایسے ہونے چاہیے جس کے اچھے اثرات ہمارے اور آپ کی بچوں کی زندگی میں اس کے اچھے معنی اور مفہوم کے ذریعے سے مرتب ہو. یہ تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ذکر فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے چیزوں کے نام سکھلا دیے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا.
دنیا جب بنی تو اللہ رب العالمین نے وہیں سے شروعات کی بعض چیزوں کے نام رکھنے کی. سورج کو بنایا تو اس کا نام شمس رکھا، زمین کو بنایا تو اس کا نام ارض رکھا، آسمان کو بنایا تو اس کا نام سما رکھا. تو ایسے ہی آدم علیہ السلام کو اس روئے زمین پر جتنی چیزیں اللہ رب العالمین نے اس وقت پیدا کی تھی ان چیزوں کے نام کو اللہ رب العالمین نے سکھلا دیا تھا، تاکہ یہ معلوم پڑے کہ فلاں چیز کو کہنے سے دوسری چیز کو اس سے الگ کر دیا جا رہا ہے اور اس چیز کی پہچان ممکن ہو سکے. اگر بغیر نام کے اللہ رب العالمین چھوڑ دیتا تو زمین کو ہم کیا کہتے؟ کوئی آدمی نہیں سمجھ پاتا کہ اس زمین پر چلنے والے کو کیا کہا جا رہا ہے. آسمان کو ہم کیا کہتے؟ آسمان کی کہکشاؤں میں بہت سارے چیزوں کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے. یہاں مختلف جمادات، شجر و حجر، بحر و بر، خشک و تر، ساری چیزوں کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے. اس میں اللہ رب العالمین کی بے شمار مخلوقات ہے، تو ان کو کن ناموں سے ہم جانتے؟ تو اللہ رب العالمین نے یہ نام حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے. تو اسی طریقے سے جب اس روئے زمین پر انسانوں کی آبادی ہوئی تو اللہ رب العالمین نے انسانوں کو یہ علم عطا کیا اور نبیوں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے انسانوں کو یہ سکھایا کہ ایک آدمی کو پہچاننے کے لیے اور جاننے کے لیے اس کا نام رکھا جائے. تو حضرت آدم علیہ السلام کا نام آدم، ان کی بیوی کا نام حوا، اور اسی طریقے سے یہ سلسلہ اس روئے زمین پر چل پڑا. اسی لیے اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے ان رسولوں کے مطابق اور اس روئے زمین پر مختلف چیزوں کے ناموں کی تعین کے بعد ہمیں اور آپ کو بھی اپنے بچوں کے اچھے نام رکھنے کا حکم عطا فرمایا. تو آئیے دیکھیں کہ بچوں کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے کن کن باتوں کا ناموں کے اعتبار سے حکم عطا فرمایا. سب سے پہلی حدیث جو سنن ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے، حضرت سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کل غلام مرتہن بعقیقۃ، ہر بچے کی جان اس کے عقیقہ کے بدلے میں اللہ رب العالمین کے پاس گرو رکھتی. عقیقہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک بچہ جب اس روئے زمین پر پیدا ہو تو اس کے نام سے، اس کی جانب سے خون بہایا جائے، جانور کو قربان کیا جائے، اور وہ جانور جب قربان کر دیا جاتا ہے اس کا خون اللہ کے نام پر بہا دیا جاتا ہے، تو اس بچے کی جان کو جو اللہ رب العالمین کے پاس گرو رہتی ہے اللہ رب العالمین آزاد کر دیتا. تو یہ اسلامی شریعت کا ایک بہت بڑا فلسفہ، کیونکہ ہر انسانوں کی جان یہ اللہ رب العالمین کی مٹھی میں ہے اور اللہ رب العالمین کے قبضے قدرت میں. دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تذبح عنہ یوم السابع، 7ویں دن اس کا عقیقہ کیا جائے گا، اس جانور کو ذبح کیا جائے گا. ایک حکم یہ ہو گیا کہ 7ویں دن جانور ذبح کیا جائے گا، عقیقہ کیا جائے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ وَيُحَلَّقْ، اس کے سر کے بال کو صاف کر دیا جائے گا تاکہ مادر رحم میں جو گندگی ہے پیدائش کے وقت وہ اس کے بدن سے ظاہر ہو جائے. وَيُسَمَّى، اور 7ویں دن اس کا نام رکھا جائے گا. اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بچے کی پیدائش کے بعد اللہ رب العالمین نے 2 باتوں کا خصوصی طور پر حکم عطا فرمایا. ایک اس کی طرف سے عقیقہ کرنے کا 7ویں دن، اور دوسرا اس بچے کا 7ویں دن نام رکھنے کا. آپ نام رکھیں تاکہ وہ آپ کے گھر میں پہچان لیا جائے کہ یہ بچہ وجود میں آیا ہے، اس کا یہ نام ہے، اور اس نام سے جب پکارا جائے تو اسی بچے کو سمجھا جائے. تو گویا کہ 7ویں دن نام رکھنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اور دوسری بات، اگر کوئی آدمی چاہے تو بچے کی پیدائش کے وقت یا اس کے پیدا ہونے کے فوراً بعد بھی اس بچے کا نام رکھ سکتا. 7ویں دن کا انتظار نہ کرے، پیدا ہونے کے بعد ہی وہ کوئی نام رکھ سکتا. صحیح بخاری کی روایت حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جس میں وہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے گھر میں ایک بچے کی ولادت ہوئی، تو اس بچے کو لے کر کے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. فَسَمَّاهُ إِبْرَاهِيمَ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے اس بچے کا نام ابراہیم رکھ دو.
ایک پیارا نام جو اللہ کے نبی نے منتخب فرمایا کہ اس کا نام ابراہیم رکھ دو، وَأَنَّكَهُ، اور اللہ کے نبی نے برکت کے لیے کھجوریں چبا کر کے اس بچے کے منہ میں ڈال دیا، اور وَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ، اور اس بچے کے لیے برکت کی دعا کی۔ تو اس حدیث سے معلوم پڑتا ہے کہ 7ویں دن سے پہلے بھی بچے کا نام رکھا جا سکتا ہے، کیونکہ انہوں نے ذکر فرمایا کہ بچہ جب پیدا ہوا تو فوراً میں اللہ کے نبی کی خدمت میں لے کر کے آیا، اور یہ صحابہ کرام کے درمیان بات عام تھی کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لاتے تاکہ آپ اپنے منہ میں کھجور چبا کر کے اپنے لعاب دہن کو بچے کے منہ کے اندر منتقل کر دے، اور اس طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت منتقل ہو جائے۔ تو گویا کہ 7ویں دن نام رکھا جا سکتا ہے، بچے کی پیدائش کے بعد فوراً بھی نام رکھا جا سکتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام رکھنے کا حکم عطا فرمایا۔ اب آئیے دوسرا مسئلہ کہ بچے کا کون سا نام رکھا جائے۔ ایک سنن ابو داؤد کی حدیث ہے حضرت ابو درداء کی، اگرچہ وہ حدیث سندن منقطع ہے لیکن اس کا معنی صحیح ہے کہ قیامت کے دن ہر آدمی کو اللہ کی بارگاہ میں اس کے نام سے اور اس کے باپ کے نام سے پکارا جائے گا، وہاں بھی پکارا جائے گا، حاضری ہوگی، پیشی ہوگی، نام عمل پیش ہوگا، اللہ کی دربار میں بندہ آئے گا تو وہاں بھی نام کی ضرورت ہوگی، پہچان ہوگی کہ بھئی زید اللہ کی بارگاہ میں آ جائے، اس کا نام عمل کھولا جائے، اس کے حساب و کتاب کا دفتر کھولا جائے۔ تو نام باپ کا نام ولدیت کے ساتھ ذکر ہوگا اور وہ بندہ حاضر ہوگا۔ دوسری روایت میں اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ، اپنے ناموں کو اچھا بنا کر کے رکھو، اچھا نام اختیار کرو، اچھا نام منتخب کرو۔ مسلم کی روایت میں جہاں غدر والی روایت ہے اس میں یہ ہے کہ جو آدمی دنیا کے اندر کسی کو دھوکہ دے گا تو اس آدمی کو اللہ کی بارگاہ میں بلایا جائے گا سزا دینے کے لیے، تو کہا جائے گا فلان ابن فلان، فلاں آدمی، یعنی اس کا نام لے کر کے اور اس کے والد کا نام لے کر کے کہ یہ آدمی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جس نے کسی کو دھوکہ دیا۔ تو گویا کہ اس حدیث سے معلوم پڑتا ہے کہ آدمی کو اپنے بچوں کے لیے اچھے ناموں کا انتخاب کرنا چاہیے، پیارے اور سنہرے ناموں کا استعمال کرنا چاہیے۔ اب آئیے دیکھیں کہ ناموں کو رکھنے کے سلسلے میں اسلامی اور شرعی ضابطہ اور اصول کیا، جس کی بنیاد پر ہم اور آپ اپنے بچوں کے لیے اچھے نام کا انتخاب کر سکیں۔ سب سے پہلی روایت جو صحیح مسلم کی روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ احب الاسماء الی اللہ عبداللہ و عبد الرحمن، سب سے بہترین نام اللہ رب العالمین کی نظر میں عبداللہ اور عبد الرحمن۔ عبداللہ عبد کے معنی بندہ، اور اللہ یہ اللہ رب العالمین کا خاص نام، اور عبد الرحمن عبد کے معنی بندہ، رحمان یہ اللہ رب العالمین کا خصوصی نام۔ اللہ کے دو خاص نام ہیں، ایک اللہ اور ایک رحمان، اور بقیہ بھی اسماء الحسنی، لیکن یہ دونوں نام اللہ رب العالمین کے خاص۔ تو اللہ رب العالمین کو بہت ہی پسند ہے کہ ایک بندہ اپنی نسبت عبدیت کے اعتبار سے اللہ رب العالمین کی طرف یا اللہ کے نام رحمان کی طرف منسوب کرے، عبداللہ اور عبد الرحمن رکھے۔ تو اسی حدیث سے علماء نے، محدثین نے یہ مسئلہ مستنبط کیا ہے کہ ہر وہ نام جس نام میں عبد لگا ہوا اور عبدیت کی نسبت اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ کی طرف کی گئی ہو، وہ نام اللہ رب العالمین کی نگاہ میں بہت پسندیدہ، جیسے عبد العزیز، عبد الحکیم، عبد الجبار، عبد القوی، عبد المہیمن، جو بھی اللہ کے نام ہیں، اسماء الحسنہ جو قرآن میں ذکر ہے یہ اللہ کے نبی نے بیان کیے، اس نام سے پہلے اگر عبد لگا دیا جائے تو یہ نام اللہ رب العالمین کو بہت پیارا اور اللہ رب العالمین کی نگاہ میں بہت پسندیدہ۔ اسی طریقے سے محدثین نے یہ بیان کیا کہ ہر وہ نام جس میں اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کی جائے، اللہ کی توصیف بیان کی جائے، جیسے اللہ رب العالمین روزی دینے والا، اللہ رب العالمین معاف کرنے والا، اللہ رب العالمین نعمتوں کو دینے والا ہے، عطا کرنے والا،
یا اللہ رب العالمین کی زیادہ سے زیادہ تعریف کی جائے گی، یا اسی طریقے سے وہ نام جو احمد اور محمد کی شکل میں، محمود کی شکل میں دنیا کے اندر رکھے جاتے پیارے نام، اس کی نسبت اللہ رب العالمین کی طرف کر دی جائے تو یہ نام بھی اللہ رب العالمین کو بہت پسندیدہ۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ بچوں کی پیدائش کے وقت عبداللہ اور عبد الرحمن یا وہ تمام نام جس میں عبد کی نسبت اللہ رب العالمین کے اسماء الحسنہ کی طرف کی جاتی ہے، ان ناموں کو اختیار کریں اور پسند کریں۔ بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ ایک بچہ میرے گھر میں ہوا تو اس کا نام میں نے عبداللہ رکھ دیا، دوسرے کو عبد الرحمن رکھ دیا، تو اب تیسرے کو کیا رکھیں؟ تو ناموں کے اندر گنجائش، یہ افضلیت کا مسئلہ ہے کہ آپ اس نام کو پسند کریں، اس کے علاوہ آپ دوسرے نام اللہ اور رحمان کی طرف نسبت کے علاوہ مان لیا جو بھی اللہ کے اسماء الحسنہ ہے اس کو اختیار کر سکتے ہیں۔ ہمارا ایک ساتھی جو مدینہ یونیورسٹی کے اندر پڑھتا تھا، اس حدیث پر اس کے والد نے عمل کرنے کے لیے ایک اور باریک طریقہ اختیار کیا، کہا جب دو نام اللہ کو زیادہ پسندیدہ اور پیارے ہیں عبداللہ اور عبد الرحمن، تو میں اپنے سارے بچوں کا نام یہی رکھوں گا۔ وہاں عربوں کے یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق 2-3 شادیاں کرتے تو بچے زیادہ 40-42 بچے تھے، تو کہا سب کا نام میں نے عبداللہ اور عبد الرحمن رکھا، تو کہا کیسے تفریق کی؟ تو کہا کہ عبداللہ الاول، عبداللہ الثانی، عبداللہ الثالث، عبد الرحمن الاول، عبد الرحمن الثانی، عبد الرحمن الثالث، ایسے کر کے سب کا نام میں نے عبداللہ ہی رکھا، کسی کا نام عبداللہ اور عبد الرحمن سے باہر نہیں کیا۔ تو آدمی اس طریقے سے بھی نام رکھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ انبیاء کے ناموں کے ذریعے سے اپنے بچوں کے نام رکھنا، نبیوں کے نام بھی آپ رکھ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے گھر میں جب بچہ پیدا ہوا تو آپ نے اس کا نام عبداللہ اور عبد الرحمن کے بجائے ابراہیم رکھا۔ تو نبیوں کے نام بھی پسندیدہ ناموں میں سے ہے، ان ناموں کو بھی ہم اور آپ رکھ سکتے ہیں، اختیار کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تسموا باسماء الانبیاء، کہا نبیوں کے ناموں کو اپنے بچوں کے لیے اختیار کرو اور منتخب کرو۔ تو آپ انبیاء کے نام ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، اسماعیل، یعقوب، جو بھی نام انبیاء کرام کے ذکر ہیں قرآن مجید میں، یا جتنے نبیوں کو اللہ رب العالمین نے بھیجا، یہ بھی بہترین نام۔ ابھی آپ نے ابو موسیٰ اشعری کی حدیث سنی کہ جب وہ اپنے بچے کو لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے تو اللہ کے نبی نے خود اس بچے کا نام عبداللہ اور عبد الرحمن کے بجائے ابراہیم رکھا۔ تو یہ نام بھی رکھا جا سکتا ہے، پسندیدہ نام۔ اور تیسرا یہ ہے کہ نیک لوگوں کے نام، اچھے لوگوں کے نام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور وہ نجران گئے ہوئے تھے، تو وہاں دیکھا کہ وہاں کسی کا نام ہارون، کسی کا نام موسیٰ، کسی کا نام عیسیٰ اور بہت سارے ناموں کا تذکرہ آیا۔ تو آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر فرمایا کہ ایسے ایسے وہاں لوگ نام رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ انہم کانوا یسمون بانبیائہم والصالحین فیہم، کہ نجران کے لوگ بہت اچھے ہیں، یہ اپنے بچوں کے لیے نبیوں کا نام چنتے ہیں اور نیک لوگوں کا نام چنتے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ انبیاء کرام کے بعد اس روئے زمین پر سب سے زیادہ نیک لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ۔ تو صحابہ کے ناموں کو بھی آپ منتخب کر سکتے ہیں، ابو بکر، عمر، عشرہ مبشرہ، غزوہ بدر میں جو لوگ شریک تھے، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں بچے کی پیدائش، حضرت عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں بچے کی پیدائش ہوئی تو زبیر نام رکھا۔ اور پھر بعد میں جو بچے پیدا ہوئے تو ان کے لیے غزوہ بدر میں شریک ہونے والے بہت سے مشہور صحابہ کرام کے ناموں کا انتخاب کیا، کسی کا نام منذر رکھا، کسی کا نام معاوض رکھا۔ وہ تمام صحابہ جنہوں نے غزوہ بدر میں شرکت کی تھی، اس میں سے ناموں کو چن کر کے جنہوں نے بہادری کی مثالیں قائم کی تھی، کافروں کے خلاف لڑائی کے اندر جانبازی پیش کی تھی، تو ان ناموں کو انہوں نے منتخب کر کے اپنے بچوں کے نام رکھے۔ تو نیک لوگوں کے نام، صحابہ کرام کے نام، محدثین کے نام، اچھے نام جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی اور نیکی کے کاموں کے اندر اس دنیا کے اندر شہرت حاصل ہوئی اور ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک لوگوں میں شمار کیا۔ اسی طریقے سے چوتھی بات، ہر وہ نام رکھنا جو ایک
انسان کے لیے ایک سچا وصف ہو، آدمی کی شخصیت کو بیان کرے. کوئی آدمی بہادر ہے تو اس کا نام شجاع رکھ دیا جائے، کوئی آدمی سخی ہے تو اس کا نام اجود رکھ دیا جائے. تو ناموں کو اس طریقے سے اختیار کرنا کہ آدمی کی شخصیت کے اعتبار سے وہ میچ کا ہے. کوئی آدمی رحیم ہے، رحم دل ہے، تو اس کا نام رحیم رکھ دیا جائے، رحم کرنے والا رکھ دیا جائے. تو ایسے نام جو انسان کی شخصیت پر ایسے وصف کی شکل میں فٹ آتے ہیں جو وصف اس کے نام کے اوپر سچا اور صادق آتا ہے. اور اس کے لیے علماء نے دو باتیں ذکر کی کہ ایسے نام آدمی عربی زبان میں منتخب کرے تو بہت زیادہ بہتر ہے، عجمی ناموں کا استعمال نہ کیا جائے. آج ہمارے یہاں عجمی ناموں کا بہت چلن ہو گیا، جوزف، جارج، فلاں، شیرین اور کیا کیا دنیا کے ناموں کو آدمی صرف پسند کرنے کے لیے اختیار کرتا ہے، اور اس کے اندر کوئی وصف یا کوئی معنی یا کوئی معنویت نہیں پائی جاتی. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ لفظ جو معنی ہو اس میں کوئی معنی بیان کیا جائے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب فتح کیا تو کہا کہ سیف من سیوف اللہ، کہا کہ یہ اللہ کی تلواروں میں سے تلوار ہے، یعنی بہت بہادر آدمی. تو وسیع نام رکھنا یہ بھی انسان کے لیے جائز اور درست ہے. بہت سارے ناموں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق و حاضر امہ کا، حضرت عمر کو فاروق کا لقب دیا گیا، حضرت عثمان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غنی کا لقب دیا گیا. اور ایسے ہی بہت سارے نام جو وسیع نام کے اعتبار سے صحابہ کرام کی صفوں کے اندر مشہور ہوئے اور معروف ہوئے اور دنیا انہیں جانتی. تو ایسے ناموں کو جس میں معنویت پائی جائے، وصف صادق پایا جائے، ایسا معنی پایا جائے جو انسان کے نام کے اوپر فٹ آ سکے، ایسے ناموں کو اپنے بچوں کے لیے اختیار کرنا بھی ہمارے اور آپ کے لیے پسندیدہ ناموں میں سے. اب آئیے دیکھیں کہ وہ کون سے نام ہیں جن کو رکھنے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے یا شریعت کی نگاہ میں وہ مستحسن نام نہیں ہے. اس کا بھی ضابطہ ہم اور آپ سمجھ لیں. سب سے پہلی چیز وہ تمام نام جن ناموں سے شرک کی بو آتی یا اس میں اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ شرک کا ارتکاب پایا جاتا ہے، ایسے ناموں کو رکھنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. جیسے کسی کا نام عبد العزا رکھ دیا جائے. عزا ایک بت کا نام ہے، باپ نے عبد العزا رکھ دیا. زمانے جاہلیت میں لوگ نام رکھتے تھے تو عبد العزا نام رکھنا. ہمارے یہاں بہت سے لوگ عبد النبی رکھ دیتے، یہ نام بھی صحیح نہیں. عبد کی نسبت، عبدیت کی نسبت کسی انسان کی طرف نہیں کی جائے گی. ہم کسی انسان کے بندے نہیں ہیں، ہم اللہ کے بندے. اللہ ہمیں روزی دینے والا، اللہ ہمارا آقا ہے، اللہ ہمارا مولا، اللہ ہمارا مالک و مختار ہے. تو عبد کی نسبت کسی نبی کی طرف یا کسی رسول کی طرف نہیں کی جائے گی، چاہے وہ محبت میں کیا جائے، چاہے وہ عشق رسول کے نام پر کیا جائے، چاہے وہ احترام اور عقیدت کے طور پر کیا جائے. اس میں شرک کی آمیزش پائی جاتی. ایسے ناموں کو ہمارے اور آپ کے درمیان رکھنا یہ ہمارے اور آپ کے لیے جائز اور درست نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اس زمانے میں کہیں سے کوئی نام آیا جس کو ملک الاملاک کہا جاتا تھا، بادشاہوں کا بادشاہ. جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں شہنشاہ. شہنشاہ کا مطلب جو بادشاہ اکبر ہے. تو جو بادشاہ اکبر ہے وہ اللہ رب العالمین ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان اخنع الاسماء عند اللہ رجل یسمى بملک الاملاک. کہا سب سے برا نام کسی آدمی کا اگر ہو سکتا ہے تو اس آدمی کا جس کو شہنشاہ کہا جاتا ہے، جس کو ملک الاملاک کہا جاتا ہے، بادشاہوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے. سعودی عرب میں پہلے جب بادشاہ تھے ملک عبدالعزیز وغیرہ تو ان لوگوں کے ناموں کے سامنے جلالت الملک لگا دیا گیا. جلالہ، لفظ جلالہ اللہ کے لیے خاص، اللہ جل شانہ، اللہ جل ذکرہ، جل جلالہ. تو بعد میں علماء نے اس بات پر تنبیہ کی تو شاہ فہد رحمہ اللہ نے اپنا نام جلالت الملک کے بجائے کہا اس نام کو تبدیل کر دو، اس نام میں اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کی بو پائی جاتی ہے. لفظ جلالہ اللہ کے لیے خاص ہے. کہا کہ اب سعودی عرب کے اندر جتنے بادشاہ ہوں گے ان کو جلالت الملک کے بجائے خادم الحرمین شریفین کہا جائے. کہا کہ یہ حرمین کے خادم ہیں، بادشاہوں کے بادشاہ نہیں ہے یا کوئی بہت بڑے بادشاہ نہیں ہے.
جن کی بادشاہت اللہ رب العالمین کے بادشاہت کے مقابل ہو، تو انسان کو ناموں کے اعتبار سے بھی اللہ کے سامنے تواضع دکھانا چاہیے، اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ ایسے ہی وہ نام جو اللہ کے لیے خاص ہے، جیسے کہ میں نے ابھی ذکر کیا اللہ یا رحمان، یہ دو نام اللہ کے لیے خاص۔ بعض نام مشترک ہیں، جیسے رحیم ہے تو آپ عبد الرحیم کہیں، یا وسیع نام رحیم بھی آپ الگ سے رکھ سکتے ہیں، لیکن کسی آدمی کا نام صرف اللہ رکھ دیا جائے یا کسی آدمی کا نام رحمان رکھ دیا جائے، یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ اگر ایک آدمی کا نام عبد الرحمان ہے تو عام طور پر اس کو مخاطب کرنے میں عبد کا نام ہم اور آپ سائلنٹ کر دیتے، ختم کر دیتے اور اس کو صرف رحمان کہتے ہیں، درست نہیں، یہ درست نہیں ہے۔ عبد کو رحمان کے ساتھ جوڑنا یہ ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے، اور بہت سارے لوگ تو اس حد تک گر جاتے ہیں کہ اگر کسی کا نام رحمان ہے تو نعوذ باللہ من ذالک اس میں کچھ اضافہ کر دیتے، رحمانوا، یہ برے نام۔ اللہ کا نام ہے، اس نام کو لینے میں احترام کرنا چاہیے۔ ہمارے یہاں ناموں کے اندر جو بگاڑ پایا جاتا ہے، ہمارے یہاں ناموں کے اندر جو فساد پایا جاتا ہے، اور ناموں کے ذریعے سے جو تحقیر کرنے کا، تنقیص کرنے کا ذریعہ اور سبب ہمارے اور آپ کے ذہنوں کے اندر بیٹھا ہوا ہے، وہ کبھی کبھی اللہ رب العالمین کے ناموں کی توہین کا سبب بھی بن جاتے ہیں، ہے نا؟ کبھی کبھی اللہ رب العالمین کے نام کی توہین کا سبب بھی بن جاتے ہیں۔ اب محمد کتنا پیارا نام، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ احمد کتنا پیارا نام ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ ابراہیم کتنا پیارا نام ہے، ایک نبی کا نام ہے۔ اسماعیل کتنا پیارا نام ہے۔ اب آپ کسی کو کہیں احمدوا، آپ کسی کو کہیں محمدوا، آپ کسی کو کہیں اس طرح سے پکار کر کے کہیں، تو اگرچہ ہم اور آپ بے شعوری میں اس بات کو انجام دیتے ہیں اور پکارتے ہیں، لیکن یہ نعوذ باللہ گویا کہ ہمارے ذہنوں میں اس اصل نام کا احترام نہیں ہے جس نام کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اپنے بچے کا نام احمد رکھا۔ احمد نام اس لیے رکھا ہے کہ ہمارے پیغمبر کا نام، ہمارے پیارے نبی کا نام احمد تھا، اس لیے اس بچے کا نام احمد رکھا گیا۔ تو آپ اس نام کو بگاڑے نہیں، اس نام کے اندر کوئی حذف و اضافہ نہ کریں، اس نام کے اندر کوئی تنقیص کا پہلو آپ نہ پیدا کریں، نہیں تو اللہ رب العالمین کی ناراضگی ہو جائے گی۔ اور اسی طریقے سے وہ نام رکھنا جس نام کے اندر یا تو ذم پایا جائے یا تو کوئی قباحت پائی جائے، جس کا معنی اچھا نہ، جیسے کسی آدمی کا نام رکھ دیا ظالم، اب ظالم کا معنی اچھا نہیں ہے، بہت سے لوگ ڈکشنریوں میں نام تلاش کرتے معنی نہیں ڈھونڈتے، تو وہاں سے کوئی نام پا گئے تو وہ نام لے لیتے، پتہ لگا اس کا معنی اچھا نہیں۔ کسی آدمی کا نام نعوذ باللہ شیطان رکھ دیا جائے، ابلیس رکھ دیا جائے، یہ نام علماء نے اور محدثین نے اخناء الاسماء میں شمار کیا، وہ نام جو اللہ رب العالمین کی نگاہ میں ناپسندیدہ نام ہے اور برے نام ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ناموں سے منع فرمایا۔ ہمارے یہاں اس طرح سے ناموں کا چلن بہت زیادہ چلتا ہے، اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے لیے بہترین نام کا ہم اور آپ انتخاب کریں، اور ان بہترین ناموں کے انتخاب میں ہم اور آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں۔ ایسے وسیع نام ہوتا ہے، ہمارے عام طور پر کیا ہوتا ہے پرانے زمانے میں، آج بھی یہ چلن دیہاتوں کے اندر عام ہے، کوئی آدمی جمعہ کو پیدا ہوا تو اس کا نام جمعائی رکھ دیا، کوئی آدمی بدھ کو پیدا ہوا تو اس کا نام بدھائی بدھائی رکھ دیا، کوئی آدمی منگل کو پیدا ہوا تو اس کا نام منگلو رکھ دیا یا منگلے رکھ دیا۔ اس طرح کی جہالت، یہ جہالت ہے، نہ ہم معنی کو جانتے ہیں اور نہ یہ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ناموں کے سلسلے میں کیا ہے، ناموں کے سلسلے میں کیا ہے۔ تو ایسے نام جس میں کوئی مذمت کا پہلو ہو، جس میں نام کے معنی میں کوئی قباحت پائی جائے، ایسے ناموں کو رکھنے سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے۔ علماء نے تو یہاں تک کہا ہے کہ بہت سارے نام جو ہمارے اور آپ کے سماج اور معاشرے میں رائج ہے، ان ناموں کے اندر بھی مبالغہ پایا جاتا ہے، جیسے کسی کا نام شمس الدین رکھ دیا جائے، دین کا سورج ہے، پتہ لگا وہ نعوذ باللہ شراب پی رہا ہے۔ کسی کا نام رحمت اللہ رکھ دیا جائے، اللہ کی رحمت ہے، پتہ لگا وہ اپنے پڑوسیوں کے لیے، اپنے محلے کے لوگوں کے لیے زحمت بنا ہوا ہے۔ تو ایسے ناموں سے بھی ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے، یا ایسے جس کے اندر معنی میں مبالغہ پایا جاتا ہے۔ کسی کا نام حجت الاسلام رکھ دیا، کسی کا نام شیخ الاسلام رکھ دیا، کہیں سے نام سن کر کے پتہ لگا وہ آدمی نہ عالم ہے، نہ اس کے اندر علم کی کوئی خوب ہے، اور نہ
چیز پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے اسے شیخ الاسلام یا حجت الاسلام کہا جا سکے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناموں کے اندر مبالغہ کرنے سے بھی ہمیں اور آپ کو منع فرمایا. ایسے ہی وہ نام